اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں سمینہ زیدی۔ پروگرام سرمایہ دعا میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم مناجات شعبانیہ کو ایک سیریز کی شکل میں آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ آج اسی سیریز کو کنٹینیو کرتے ہوئے مناجات شعبانیہ کے کچھ اور مفاہیم پر غور کریں گے۔ مناجات کے معنی میں ہے کہ کسی سے خفیہ طور پر راز و نیاز کرنا، تنہائی میں راز و نیاز کرنا، بارگاہ الہی میں گناہوں کا اعتراف کرنا اور مدد طلب کرنا، زمزمہ کرنا، جبکہ دعا یہ ہے کہ پکارنا اور اعلانیہ طور پر اللہ سے مدد طلب کرنا۔ دعا اور مناجات میں فرق خدا کے ساتھ اپنی حالت کا بیان کرتے وقت بندے کی حالت پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ مناجات شعبانیہ میں اللہ کے سامنے اپنی بے راہ روی کا اظہار اس طرح سے کیا گیا ہے: میرے خدا، میں بیدار نہیں ہوا ان دنوں میں جب میں تجھ سے غافل تھا اور تیرے غصے کی راہ کی طرف مائل تھا۔ ہمارا وقت غفلت کی حالت میں گزر جاتا ہے اور اللہ کی ناراضگی کی پرواہ بھی نہیں رہتی، جبکہ ہمیں چاہیے کہ اللہ کے غضب سے پناہ طلب کریں اور اپنے غصے پر بھی کنٹرول کریں اور لوگوں کے ساتھ درگزر سے کام لیں، خود پر ضبط کریں، اپنے نفس کو صبر و ضبط کے لیے آمادہ کریں۔ لیکن کچھ معاملات ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جہاں پر ناراضگی جائز ہے تو وہاں پر اپنی بات کو بھی صحیح طریقے سے رکھیں۔ اللہ ہمارا مالک ہے اور ہم بندے۔ بندگی کا اظہار مناجات میں اس طرح سے کیا گیا ہے: میرے خدا، میں تیرا بندہ، تیرے بندے کا بیٹا تیرے سامنے کھڑا ہوں اور تیرے کرم کو تیری طرف وسیلہ بنایا ہے۔ ہم اکثر جانے انجانے گناہ انجام دیتے ہیں اور پھر عذر تلاش کرنے لگتے ہیں۔ اس حالت میں اللہ کے پاس جائیں اور اپنی حالت کو اس طرح بیان کریں جیسے کہ مناجات میں بیان کیا گیا ہے: میرے خدا، میں بندہ ہوں، عذر خواہی کے لیے تیرے دربار میں آیا ہوں۔ میرے ان اعمال سے جو میں تیرے حضور میں بے شرمی کی وجہ سے بجا لایا ہوں اور تجھ سے عفو کا طالب ہوں، کیونکہ معافی تیرے کرم کی صفت ہے۔ ہماری زندگی میں اکثر ایسے معاملات ہوتے ہیں کہ جن کی وجہ سے ہم اللہ سے نزدیک یا کبھی کبھی اللہ سے دور ہونے لگتے ہیں، تو ان معاملات میں غور و فکر ضرور کرنا چاہیے، اور اگر اللہ سے دور ہو رہے ہیں تو توبہ، اور اگر اللہ سے قریب ہو رہے ہیں تو شکر ادا کرنا چاہیے۔ اپنے گناہوں پر نظر جائے اور گناہوں کو محسوس کریں تو استغفار کریں۔ ہمیں روزانہ اپنے کام کے بارے میں فکر کرنا چاہیے، اپنے نفس کا محاسبہ کریں اور اسی اعتبار سے اپنے نفس کو اور بھی بہتر بنانے کی کوشش کریں۔ نفس کی اصلاح کریں اور اس کو آراستہ کرنے کی کوشش کرتے رہیں۔ اب مناجات میں اللہ کے کرم کا اظہار اس طرح سے کیا گیا ہے کہ میرے معبود، میرے پاس قدرت نہیں ہے کہ جس کے ذریعے معصیت سے باز رہ سکوں، سوائے اس وقت کے جس میں تو نے مجھ کو جگایا اپنی محبت کے لیے، اور جیسا تو نے ارادہ کیا کہ میں بن جاؤں بن گیا، تو میں تیرا شکر کرتا ہوں کہ تو نے مجھ کو اپنے کرم میں داخل کیا اور میرے دل کو پاک کیا غفلت کی گندگی سے۔ امر الہی میں غور و فکر کرنا عبادت ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہر روز الہی نظام، دنیا کی تخلیق، زمین، آسمان اور تمام الہی نشانیوں پر غور و فکر کریں۔ ناظرین، ہم جدھر بھی نگاہ کریں، جس وقت بھی نگاہ کریں، فکر کریں، ہر طرف الہی نشانیاں جلوہ نما نظر آتی ہیں۔ اللہ ہی دعا اور اپنے اطاعت کی توفیق عطا کرتا ہے۔ اس بات کا اظہار مناجات میں اس طرح سے کیا گیا ہے کہ میرے معبود، میری طرف نگاہ کر۔ اس کی نگاہ جس کو تو نے بلایا تو اس نے تیری آواز پر لبیک کہی، اور جس کو تو نے اطاعت کے لیے آمادہ کیا تو اس نے تیری اطاعت کی۔ امام خمینی علیہ الرحمہ کے بارے میں ملتا ہے کہ آپ مناجات شعبانیہ سے بہت انس رکھتے تھے۔ نماز صبح سے پہلے اٹھتے اور نماز کے بعد مناجات شعبانیہ پڑھتے تھے، یہاں تک کہ ان کی گریہ کی آواز باہر تک سنائی دے جاتی تھی، حالانکہ وہ بہت آہستہ آواز میں مناجات کرتے تھے۔ اب مناجات میں اللہ سے اس کی قربت کا سوال اس طرح سے کیا گیا ہے: اے وہ قریب جو اپنے قریب سے دور نہیں ہوتا، اے وہ سخی جس نے اس کے لیے بخل نہیں کیا، جس نے ثواب کی امید کی۔ اللہ ہم سب کے بہت قریب ہے، اور جو بھی اس سے مانگتا ہے، اس سے لو لگاتا ہے، اس کی قربت کو محسوس کرتا ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 186 میں اعلان الہی ہو رہا ہے: اور اے پیغمبر،
اگر میرے بندے تم سے میرے بارے میں سوال کریں تو میں ان سے قریب ہوں، پکارنے والے کی آواز سنتا ہوں جب بھی پکارتا ہے۔ لہٰذا مجھ سے طلب قبولیت کرے اور مجھ ہی پر ایمان و اعتماد رکھے کہ شاید اس طرح راہ راست پر آ جائے۔ پروردگار اپنی بلندی اور شان کے باوجود اپنے بندوں کے بہت قریب ہے اور آواز کو سنتا ہے اور جواب دیتا ہے۔ جو اس کو پکارتا ہے اس پر لطف و مہربانی کرتا ہے، امیدوں کو پورا کرتا ہے، مصیبت اور غموں کو دور کرتا ہے اور پریشان حال کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ جب بندہ عبادتوں کے ذریعے اس کے قریب ہونا چاہتا ہے تو ذات الہی اس کو قبول کر لیتی ہے اور اپنے قریب کر لیتی ہے۔ بندہ جس قدر بھی اللہ کے قریب ہوتا جاتا ہے، اللہ بھی اس کو اپنے قریب کر لیتا ہے، بس جیسے کہ مناجات میں ہے کہ وہ ایسا ہی قریب ہے جو کبھی دور نہیں ہوتا۔ مناجات کے اس حصے میں ہم نے دیکھا کہ اللہ سے غفلت کا اقرار کیا گیا ہے اور معافی طلب کی گئی ہے، بندگی کا اظہار ہے، اللہ کے کرم کا اقرار، شکر کا اظہار، اطاعت الہی پر لبیک، قرب الہی کی امید، اللہ سے ثواب کی امید ہے اور گناہوں سے پناہ طلب کی گئی ہے۔ بس چاہیے کہ ماہ شعبان کی عظمتوں کو خیال میں رکھتے ہوئے مناجات شعبانیہ ضرور پڑھیں، اس کا ترجمہ پڑھیں اور درس حاصل کریں۔ اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے، اجازت دیجیے، انشاءاللہ پھر ملیں گے، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، تب تک کے لیے خدا حافظ۔